مسلم شریف کے یہ الفاظ ہیں، اس ننھے سے معصوم سی جان کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی، اور اس ننھی سی جان نے، اس بچے نے بول کر کہا کہ امی جان رک کیوں گئی ہے؟ تو حق پر ہے، اور جو حق پر ہوتے ہیں وہ رکتے نہیں ہیں، چاہے جتنی مصیبتیں آ جائیں۔ امی جان تو صبر کر، میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بیٹے نے بول کر گواہی دی نا، احباب وقار، وہ ماں اپنے بیٹے سمیت اس آگ کے اندر کود گئی۔ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا کہ اصحاب اخدود کون ہیں؟ قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے کھائی کھودنے والے، قتل کیے گئے، ہلاک کر دیے جائیں خندق کھودنے والے۔ خندق کیسی ہے؟ النار ذات الوقود، جس میں آگ تھی بڑے ایندھن والی۔ اذ ہم علیہا قعود، جب اس کے کنارے پر بیٹھے تھے۔ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور جو کچھ اہل ایمان کے ساتھ وہ سلوک کر رہے تھے، یعنی آگ جلائی۔ اصحاب الاخدود یہ کون سے اصحاب ہیں؟ انہوں نے ایک خندق کھودی، اس میں آگ جلائی، اور آگ جلا کر ایمان والوں کو اس کے اندر پھینک دیا۔ اصحاب اخدود کون سے ہیں؟ اس میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت ملتی ہے، وہ صحیح مسلم شریف کی 3005 نمبر حدیث مبارک ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا کہ اصحاب اخدود کون ہے؟ اشارتاً ذکر ہے، نہ کوئی اس کے اندر حدیث کے اندر تاریخ کا ذکر ہے، نہ بادشاہ کے نام کا ذکر ہے۔ ویسے ذکر ہے کہ پرانے دور میں ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک اس کا جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میرے عذاب میرا ساتھ نہیں دیتے، بہتر ہے کوئی ذہین سا بچہ میرے حوالے کرو تاکہ میں اس کو یہ جادو کا علم سکھاؤں، میرے مرنے کے بعد یہ جادو اس تک پہنچے اور یہ سلسلہ جادوگری کا وہ چلتا رہے۔ تو بادشاہ نے ایک بچے کا انتخاب کیا۔ وہ بچہ روزانہ اس جادوگر کے پاس آتا تھا، اس جادوگر کے پاس آ کر اس سے جادو سیکھتا تھا۔ تو جب روزانہ چل کے آتا تھا، راستے میں ایک راہب تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا راہب تھا، اور اس دور کا وہ جو راہب تھا وہ اس دور کے عیسائیوں کی طرح نہیں تھا، وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا تھا۔ آج کل جو عیسائی ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا سے کیا اپنی طرف سے کہتے ہیں، لیکن وہ راہب تھا اور سچا مومن تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا صحیح پیروکار تھا۔ وہ بچہ جب جادوگر کے پاس آتا، راستے میں راہب تھا، اس راہب سے اس بچے کی ملاقات ہو گئی۔ جادوگر جادو سکھاتا تھا، راہب نے اس بچے کو اللہ کی ذات پر ایمان کیسے لانا ہے، راہب نے اس بچے کو توحید سکھانا شروع کر دی۔ اب وہ بچہ جب لیٹ ہوتا تھا جادوگر کے پاس پہنچ کر تو جادوگر اسے جھڑکتا تھا، اور جب گھر واپس لیٹ جاتا تھا تو گھر والے اسے جھڑکتے تھے۔ تو راہب نے اسے کہا کہ جادوگر کے پاس اگر تو لیٹ ہو جائے نا تو جادوگر کو یہ کہنا کہ گھر سے میں لیٹ چلا ہوں، اور جب گھر پہنچے گھر والے اگر شور کریں، سزا دیں، تو انہیں یہ کہنا ہے کہ جادوگر نے مجھے چھٹی لیٹ دی ہے۔ وہ درمیان میں جو وقت تھا نا راہب کو جو دیتا تھا تاکہ وہ مینج ہو سکے، راہب نے ایک ہیلہ بنا کے دیا اس بچے کے لیے۔ تو وقت گزرتا گیا۔ ایک دن وہ جو چھوٹا بچہ تھا وہ چل رہا تھا راستے میں، ایک بہت بڑا جانور یا درندے کے لفظ ہیں جو راستے میں تھا، اور لوگ خوف زدہ تھے۔ اس بچے نے کہا کہ آج میں دیکھتا ہوں کہ جادوگر سچا ہے یا راہب سچا ہے۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا، کہا کہ باری تعالیٰ اگر راہب سچا ہے، جادوگر جھوٹا ہے، تو اس چھوٹے سے پتھر کے ذریعے اس جانور کو ہلاک کر دے۔ پتھر مارا، وہ جانور ہلاک ہو گیا۔ اسے یقین کامل ہو گیا کہ اب یہ جو راہب ہے یہی سچا ہے جو مجھے توحید کا درس دیتا ہے، اور جو جادوگر ہے وہ جھوٹا ہے۔ ایک وہ وقت بھی آیا کہ یہ جو چھوٹا بچہ ہے، یہ جو کوئی نابینا آتا تھا اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتا تھا، اللہ اسے شفا دے دیتا تھا۔ کوئی برس والا ہوتا تھا، اس پہ ہاتھ رکھتا تھا، اللہ اسے شفا دے دیتا تھا۔ تو جب راہب کو پتہ چلا تو اس نے کہا بھئی اب تیرا مقام ایسا ہے کہ تو مجھ سے بھی رتبے میں آگے نکل چکا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، جو وقت کا بادشاہ ہے بڑا ظالم ہے، سفاک ہے۔ اگر اس کے ساتھ کہیں ذکر ہو جائے تو میرا ذکر اس کے سامنے نہیں کرنا، خود کو بھی چھپا کے رکھنا ہے۔ بادشاہ کے ایک خاص وزیر تھا، اس کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ وہ وزیر کو پتہ چلا کہ ایک بچہ ہے، وہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھتا ہے، اللہ بینائی دے دیتا ہے۔ اس نے بڑا علاج کروایا، بادشاہ کا خاص بندہ تھا، شفا نہیں ملی۔ تو ایک دن جب اس بچے کا پتہ چلا، بچے کے پاس آ گیا اور آ کر کہا کہ
سنا ہے کہ تو بیماروں کو اندھوں کو بینائی دیتا ہے۔ بچے نے کہا میں بینائی نہیں دیتا، بینائی دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، میں نہیں دیتا، میں ایک وسیلہ ہوں، حقیقت میں شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس نے کہا چلو اللہ دیتا ہے تو پھر آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے شفا دے دے۔ تو اس بچے نے کہا نہیں، پہلے میری شرط یہ ہے کہ تو اس رب کی توحید کا اقرار کر، میں تیری آنکھوں پہ ہاتھ رکھوں گا، اللہ تجھے شفا عطا فرمائے گا۔ اسے اور کیا چاہیے تھا، اس نے اقرار کیا، کلمہ توحید پڑھا، اس چھوٹے سے بچے نے دعا کی، آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، اللہ نے اسے شفا دے دی۔ واپس بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ کے پاس پہنچا تو اس نے کہا بھئی تیری آنکھوں کی بینائی کیسے آ گئی، کس نے دی ہے تجھے آنکھوں کی بینائی؟ اس نے کہا آنکھوں کی بینائی مجھے میرے رب نے عطا کی ہے۔ بادشاہ حیران ہوا، اس نے کہا بھی کون ہے تیرا رب، میرے سوا کوئی ہے تیرا رب؟ جو غلام تھا نا بادشاہ کو، اس نے کہا ہاں ایک ہے رب جو زندگی بھی عطا کرتا ہے، جو موت بھی عطا کرتا ہے، جو تیرا بھی خالق اور مالک ہے۔ اس نے اپنے غلام کے اوپر جو وزیر تھا اس کے اوپر ظلم و تشدد کرنا شروع کر دیا اور پوچھا کہ تجھے کس نے اس کا پتہ دیا ہے؟ وزیر مجبور ہو کے اس نے بچے کا بتا دیا۔ جب بچے کا بتایا تو بادشاہ نے اس بچے کو بلایا، اس کے اوپر ظلم و تشدد شروع کر دیا اور کہا کہ تو بتا تجھے یہ درس کس نے دیا ہے؟ جب ظلم کی انتہا کر دی، بچے نے بھی مجبور ہو کر اس راہب کا بتا دیا کہ فلاں راہب سے میں نے یہ توحید کا درس لیا ہے۔ بادشاہ نے اس راہب کو بھی بلایا، اسے کہا چھوڑ اس رب کی توحید کو، مجھے اپنا سچا رب مان اگر زندگی چاہتا ہے۔ راہب نے کہا جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر لے، میں اللہ کی توحید سے منہ نہیں موڑوں گا، اس کی وحدانیت کا ہر لمحے اقرار کرتا رہوں گا۔ تو بادشاہ ہے لیکن تمام بادشاہوں کا بادشاہ کوئی اور ہے، لہذا میں اس کی توحید کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو ظلم و تشدد اس نے بھی شروع کر دیا بادشاہ نے اس راہب کے اوپر بھی۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ اس نے آرے کے ذریعے اس راہب کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور وہ جو اپنا خاص وزیر تھا اس کو بھی آرے کے ذریعے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اتنا ظلم اور تشدد کیا۔ پھر حباب بن وقار اس بچے کے لیے کہا کہ ہم اس کو عبرت کا نشان بنائیں گے، اپنے غلام ساتھ بھیجے اور کہا جا کر اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر اس کو نیچے پھینکو تاکہ لوگوں کے لیے عبرت بن جائے۔ اس بچے نے دعا کی، باری تعالیٰ زندگی دینے والا تو، موت دینے والا تو، مجھے ان ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ زمین پہ زلزلہ آیا، جو 7 غلام گئے تھے وہ سارے پہاڑ سے گر کر ہلاک ہو گئے، بچہ صحیح سلامت پہاڑ سے نیچے اتر کے واپس آ گیا۔ بادشاہ نے دیکھا، کہا کدھر ہیں میرے بندے؟ کہا میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے، تیرے بندے ہلاک ہو گئے۔ اس نے پھر اور بندوں کو بھیجا، کشتی میں سوار کیا، جاؤ اس کو سمندر کے اندر غرق کر دو۔ اس چھوٹے سے بچے کو لے کے اس کے اور جو غلام تھے وہ لے کے گئے۔ جب سمندر کے بیچ پہنچے نا، اس بچے نے پھر دعا کی، باری تعالیٰ زندگی دینے والا تو، موت دینے والا تو، مجھے ان ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ ہچکولے کھائے کشتی نے، سارے کے سارے وہاں ڈوب کر غرق ہو گئے۔ وہ بچہ صحیح سلامت پھر بادشاہ کے پاس آ گیا۔ جب پھر بادشاہ کے پاس پہنچا نا، بچے نے کہا کہ تو جتنے بھی جتن کر لے مجھے تو موت نہیں دے سکتا، ہاں تجھے ایک طریقہ بتاتا ہوں، اس کے ذریعے تو مجھے موت دے سکتا ہے۔ کہا جلدی بتا۔ کا طریقہ یہ کھلا میدان ہو، اس کے اندر اپنی ساری رعایا کو اکٹھا کر لے، جب سب رعایا کو اکٹھا کر لے تیر کمان میں رکھ اور یہ کہے بسم رب الغلام، کہ میں اس بچے کے جو رب ہے اس کے نام پر اس کو قتل کرنا چاہتا ہوں، شہید کرنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ کہہ کے تیر چلائے گا تو اس ایک بات کے اوپر تو مجھے قتل کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے تیرے پاس۔ بادشاہ مجبور تھا، اس نے خود رب ہونے کا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ اس نے بڑے لمبے کھلے میدان میں اپنی رعایا کو اکٹھا کیا اور تیر کمان میں رکھا اور بلند آواز سے کہا کہ بسم رب الغلام، اس غلام کے رب کے نام پر میں اس بچے کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ تیر چلایا، اس بچے کی کن پٹی پہ لگا تیر، اس بچے نے یہیں پہ ہاتھ رکھا اور وہ بچہ شہید ہو گیا۔ جب بچہ شہید ہوا، جتنے لوگ تھے اس میدان کے اندر سب نے کہا آمنا برب الغلام، کہ جس اس بچے کے رب کا نام لے کر بادشاہ نے تیر چلایا ہے، ہم سب اس بچے کے رب کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں۔ اس بچے کا مقصد بھی یہ تھا۔ جب سب کے سب توحید کے اقرار کرنے لگے، بادشاہ کو غصہ آیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے آگ کی خندقیں کھدوائیں،
ایک لمبی خندق اس کو کہتے ہیں جو مستطیل شکل ہو، جس طرح یہ مسجد ہے مستطیل شکل ہے، نیچے کھدوائی کی، اس کے اندر ایندھن ڈالا، آگ جلائی، اور آگ جلا کے جتنے لوگ ایمان لانے والے تھے کہا کہ جو ایمان سے پھرے گا وہ بچ جائے گا، اور جو نہیں پھرے گا ان کو اس آگ کا عذاب دوں گا، آگ کے عذاب میں مبتلا کروں گا۔ جو دین اسلام سے پھرتا گیا وہ بچتا گیا، جو انکار کرتا تھا اسے اس آگ کے عذاب میں ڈالا جاتا تھا۔ احباب جی وقار، روایات کے اندر آتا ہے کہ لوگ اس کی آگ کے اندر جانے لگے، وہ جلاتا گیا، پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں کے حساب سے اس نے لوگوں کو جلایا۔ ایک عورت ایسی بھی آئی جس کے ہاتھوں میں ایک ننھا معصوم سا بچہ تھا جو بولنے کی عمر کو نہیں پہنچا تھا، دودھ پینے کی عمر تھی اس بچے کی۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی اس آگ کی خندق کے کنارے، جب قریب پہنچی نا اپنے ننھے معصوم بچے کا خیال آیا کہ میرا تو گناہ ہے، جرم ہے، اس بچے کا کیا گناہ ہے، اس کا کیا جرم ہے، تو اس کے قدم رک گئے۔ بیٹے کی محبت تھی، بیٹے کی محبت میں رک گئے اس کے قدم۔ مسلم شریف کے یہ الفاظ ہیں، اس ننھے سے معصوم سی جان کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی، اور اس ننھی سی جان نے اس بچے نے بول کر کہا کہ امی جان رک کیوں گئی ہے، رک کیوں گئی ہے، تو حق پر ہے، اور جو حق پر ہوتے ہیں وہ رکتے نہیں ہیں، چاہے جتنی مصیبتیں آ جائیں، امی جان تو صبر کر، میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بیٹے نے بول کر گواہی دی نا، احباب جی وقار، وہ ماں اپنے بیٹے سمیت اس آگ کے اندر کود گئی۔